خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 18 باب اس کی پہلی آیت سے۔ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ تب خداوند کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں، اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے، تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا۔ اور اب تو جا کر یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں۔ سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے، کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے سیکھنے کو ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس میں سے کچھ سیکھیں، ہم یرمیہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ یرمیہ خدا کا نبی تھا جو خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 6 صدی قبل از مسیح یعنی یسوع مسیح سے آنے سے پہلے کا یہ نبی تھا، 6 صدی پہلے کا نبی تھا، اور یہ خداوند کا بہت ہی جوشیلا اور حساس نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے اس کے دل میں محبت ہوتی اور خداوند کا کلام اس کے دل میں آگ کی مانند ہوتا تھا، اور وہ جو بھی کلام خداوند کی طرف سے ملتا وہ لوگوں کو سناتا، اور وہ ان کے لیے وہ کلام کرتا، ان کی سزاؤں، قہر، غضب کا اعلان اس جو ہے کلام میں ہوتا تھا، اور وہ ان کو سنانا بعض دفعہ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، سخت ناپسند تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ خداوند کا نبی ہے اور اسے یہ کلام سنانا ہے۔ تو وہ خداوند کے کلام کو جیسے خداوند اس کو بیان کرتا ویسے ہی وہ ان کے ساتھ اس کی تشریح کرتا، اس کلام کو لوگوں تک پہنچاتا۔ اب یہ جو یرمیہ نبی کی کتاب ہے، اس میں بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ افراتفری کے زمانہ سے آگے اس وقت کا بیان کرتی ہیں جب ایک نیا عہد باندھا جائے گا، اور خدا کے لوگ بغیر کسی سکھانے اور یاد دلانے والے استاد کی اس عہد کی پابندی کریں گے، کیونکہ وہ ان کے دلوں پر لکھا ہوگا۔ جو خداوند کا کلام جو خداوند نبیوں کے ذریعے بھیجتا ہے، تو خداوند کہتا ہے کہ اس کلام کو اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لو۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خداوند کا یہ کلام اٹھا لیا جائے گا،
لیکن جن کے دلوں میں اس کا کلام ہوگا وہ نہ ڈریں گے نہ گھبرائیں گے بلکہ وہ تسلی میں رہیں گے۔ تو ہمیں جو بھی خداوند کا کلام اس کے نبی ہم تک پہنچاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اسے اپنے دلوں میں رکھے۔ تو یہ اس وقت یرمیہ نبی نے کلام کیا تو اس نے کہا کہ یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب یہ لوگوں کے دلوں میں ہوگا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو یہ کلام جو بھی ہم اس خدا کے منہ کی باتوں کو اس زندہ کلام کو سنتے ہیں تو کوشش کریں کہ اسے اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اپنے دلوں میں رکھے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی کلام سنانے والا ہوگا نہ کوئی استاد ہوگا جو انہیں بتائے، بلکہ وہی کلام ان کی رہنمائی نگہبانی کرے گا جو ان کے دلوں میں ہوگا۔ تو یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے آج ہم نے 18 باب میں سے سیکھا کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ پر نازل ہوا تو خداوند نے اس سے کہا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر میں جا۔ پہلے لوگ جو ہے ابھی بھی ہے لیکن پہلے لوگ کمہار جو تھے وہ برتن بناتے مٹی سے، اپنے گھروں میں انہوں نے برتن بنانے والے وہ اوزار چیزیں رکھی ہوتی تھی اور وہ مٹی کو گوندتے، دور دور سے لاتے ہوں گے، گوندتے مٹی کو اس قابل بناتے کہ اس سے برتن بنے، اپنے ہاتھوں سے گوندتے، اپنے ہاتھوں سے پھر اس کو اس پاٹ پر اس چاک پر لگا کر طرح طرح کے برتن وہ بناتے تھے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب یرمیہ نبی پر یہ خداوند کا کلام نازل ہوا تو وہ اٹھ کر اس کمہار کے گھر میں گیا۔ تو خداوند نے کہا کہ جب تو وہاں پر جائے گا تو میں وہاں پر تمہیں اپنی باتیں، اپنا کلام تجھ پر نازل کروں گا۔ تو اب وہ کمہار کے گھر میں چلا گیا ہے۔ یرمیہ کہتا ہے کہ میں گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمہار جو ہے وہ چاک پر ایک برتن بنا رہا ہے اور وہ برتن جو تھا وہ بگڑ گیا، تو پھر اس نے جیسا مناسب سمجھا اس نے بنا دیا۔ اب دیکھا جائے تو برتن ہمارے گھروں میں، ہمارے گرد میں بے شمار برتن ہوتے ہیں۔ کچھ برتن جو ہیں وہ عزت کا باعث سمجھے جاتے ہیں، انہیں ہم اچھے ٹیبلوں پر لگاتے ہیں، مہمانوں کے لیے ان کو آراستہ کرتے ہیں، ان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بڑے طریقے سے سلیقے سے رکھتے ہیں۔ اور کچھ برتن ہیں جو تھوڑے سے اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور کچھ برتن ہوتے ہیں جو کہ ایسی جگہوں پر جو ہمیں ناپسند ہوتی ہے، یہاں تک کہ باتھ روم میں رکھنے کے لیے بھی کام آتے ہیں، ہوتے تو وہ بھی برتن ہی، لیکن ان کا ایک مقام، ان کا ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ کمہار جو تھا وہ برتن بنا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اچھا برتن بنانا چاہتا ہو لیکن وہ بناتا، لیکن وہ برتن اس کے ہاتھ میں بگڑ جاتا، مٹی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جاتی۔ اس نے کافی دیر کوشش کی ہوگی لیکن پھر اس نے کہا کہ چلو ہو سکتا ہے جو میں بنانا چاہتا ہوں یہ وہ نہیں بن رہا، تو اس نے اس سے کوئی اور ہی برتن بنا دیا۔ ہو سکتا ہے وہ عزت کا برتن، وہ اچھا برتن بنانا چاہتا ہو لیکن اس برتن کی اپنی مرضی نہیں تھی۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کمہار کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ وہ تو بنانے والا تھا، اور آگے اس برتن کا ارادہ کیا تھا جو وہ بننا چاہتا تھا۔ اب کمہار تو ہو سکتا ہے اس کا ارادہ تو اس کو اچھا برتن بنانے کا تھا، لیکن جو وہ برتن اس کے ہاتھ میں تھا اس کا ارادہ کچھ اور بننے کا تھا، تو اس نے پھر اس کو ویسا ہی بنا دیا جیسا اس کو مناسب لگا۔ تو ہم انسان ہیں، ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، تو اگر ہم اپنی زندگیوں کا پر غور کریں تو ہمارے بنانے والا، ہمارا کمہار بھی خدا ہے۔ اس نے ہم سب کو برتن بنایا، اس نے ہمیں اچھا برتن بنایا ہے، تو وہ بھی چاہتا ہے، اس نے ہمیں بنایا، اس نے جب پوری کائنات کو بنا لیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسی مخلوق بھی بناؤں جس کے ساتھ میں اپنا وقت گزار سکوں، جس سے میں اپنی بات چیتیں کروں، باتیں کروں۔ تو اس نے پھر ہم کو بنایا، ہمیں اس نے مٹی گوندی، مٹی سے بنایا جیسے ایک کمہار ایک برتن کو بناتا ہے، تو اس نے ہمیں بھی بنایا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس نے ہم سب کو اچھا برتن بنایا ہے، تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک مٹی وہ کمہار کے ہاتھ میں ہوتی ہے
تو وہ چاہے تو اس کو بنا دے، وہ چاہے تو اس کو توڑ ڈالے، بگاڑ ڈالے۔ لیکن ہم دیکھیں تو جیسے وہ برتن جب اس نے اپنی مرضی پر چلنا چاہا، وہ برتن کمہار کے ارادے کو نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ اپنا ارادہ جو تھا، وہ جو اس کے دل میں تھا، وہ بننا چاہتا تھا۔ تو اسی طرح خداوند نے ہمیں بنا دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا اور عزت والا برتن بنے۔ لیکن ہم اس دنیا میں پڑھ کر، جیسا ان کے کلام میں اینڈ والی آیات میں لکھا ہے، پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے۔ تو ہم بھی ایک خدا کے بنائے ہوئے برتن ہیں، لیکن اب کیا ہے کہ ہم بگڑ چکے ہیں اس دنیا کی برائیوں میں پڑھ کر، ہم اس سچے برتن سے ناقص برتن کی طرف آ گئے ہیں۔ تو آج جو خداوند کا زندہ کلام ہے، خداوند کا پاک روح ہے، وہ ہر وقت ہمیں سنبھالے رہتا ہے۔ ایک کمہار کی طرح وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایک کمہار کی طرح وہ ہمیں اچھا برتن بنانا چاہتا ہے۔ خداوند اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے اور اپنے پاک روح کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھا برتن بنے۔ اس کی مرضی ہماری زندگیوں میں کچھ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے راہ پر چلے، نیک راستہ اختیار کریں۔ خداوند کے کلام میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرو گے، نیکی کرو گے، تو میں بھی جو میں نے تمہارے لیے منصوبہ بنایا ہے، میں بھی تمہارے لیے بھلا ہی کروں گا، اچھا ہی کروں گا۔ لیکن اگر ہم اپنی برائیوں میں، بدیوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر خداوند بھی کہتا ہے کہ اگر اپنی برائی نہیں چھوڑو گے، اپنی منمانی نہیں چھوڑو گے، تو پھر میں وہ جو نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ نہیں کروں گا، بلکہ اگر آپ بدی کرتے ہو تو اس کا بدلہ بدی سے ہی دوں گا۔ وہ ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں، مشکلاتوں، مصیبتوں میں دیکھتا ہے۔ اگر ہم اس کی مرضی پر، کمہار کی مرضی پر بننا چاہیں، تو خداوند ہمیں اچھا برتن، ہمیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اس کے حکموں کی تعمیل نہیں کرتے، اس کے کلام کو نہیں مانتے، تو پھر ایک وقت تک وہ کوشش کرتا ہے، وہ طرح بطرح ہمیں اپنا کلام دیتا ہے، لیکن جب ہم ہر جگہ سے اس کا کلام لے کر اسے اپنے دلوں میں نہیں رکھتے، تو پھر وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح اس کمہار نے پھر جیسا وہ برتن بننا چاہتا تھا، اس نے اس کو بنا دیا۔ ایک وقت تک وہ ہمیں ٹائم دیتا ہے، وہ ہمیں جانچتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے کہ جیسا میں انہیں بنانا چاہتا ہوں، یہ میرے ساتھ رفاقت رکھے، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے ساتھ بات چیت کے لیے ہی بنایا تھا۔ تو تبھی وہ باغ عدن میں آ کر آدم کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کرتا، اپنا ٹائم گزارتا، اس سے بات چیت کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب اس نے نافرمانی کی، وہ اپنی مرضی پر چلنا شروع ہو گیا، تو خداوند نے اسے چھوڑ دیا۔ خداوند نے اسے چھوڑ دیا اور اس باغ عدن میں سے باہر نکال دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب یہ جیسا بننا چاہتا ہے ایسا ہی بن جائے۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ خداوند، ہم سوچیں کہ خداوند ہمارا اچھا کمہار ہے، اس نے مجھے اور آپ سب کو ایک اچھا برتن ہونے کی قدرت ہے اس میں، کہ اس نے ہمیں ایک اچھا برتن بنایا ہے، تو کیوں نہ ہم اس سچے برتن کی طرح اچھی جگہ کا ہی ہمیں بھی انتخاب ملے۔ خداوند ہمیں بھی، جیسے ہم اچھے برتنوں کو اچھی جگہ پر سنبھال کر اور ٹیبل پر اچھی جگہ پر رکھتے ہیں، تو جب ہم اس کے ہاتھوں میں رہیں گے، اس کے کلام کے تابع رہیں گے، اپنا رابطہ اس کے ساتھ رکھیں گے، اس کے ہاتھوں میں رہیں گے، تو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گا، وہ ہمیں اچھی جگہ دے گا۔ نہیں تو پھر ہم بھی حقیر ہو جائیں گے اور ہمیں اس جگہ پر جہاں پر نہ آگ بجھے گی، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور ہمیں عزت اور زندگی کا تاج وہاں پر نہیں ملے گا۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم یہ اپنی زندگیوں میں سوچیں کہ آیا ہم خداوند کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، اس کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی شکر گزاری کے لیے
اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ اس دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ جاؤ، نہ کہ اس دنیا کی برائیوں میں پڑ جاؤ، بلکہ اس کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، اس کو اپنے دلوں میں رکھو اور اچھے انسان بن کر زندگی گزارو، تو تب ہم خداوند کی نظر میں بھی اچھا مقام پا سکتے ہیں۔ خداوند اگر ہم برائی میں زندگی گزارتے ہیں تو ایک وقت تک وہ ہمیں سنبھالتا، ہمیں مختلف مواقع دیتا ہے، لیکن جب ہم نہیں بدلتے تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ وہی کرتا ہے جس کی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خواہش کرتے ہیں، یا اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منمانی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ اس حال پر چھوڑ دیتا ہے اور ہم پر برائیاں، ہم پر عذاب نازل ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں، مشکلات و مصیبتوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نیک رہیں گے، نیک چال چلن چلیں گے، تو اس نے جو ہمارے لیے اچھا ارادہ رکھا ہوا ہے، اس نے جو ہمارے لیے اچھا سوچا ہوا ہے، وہی ہمارے ساتھ وہ کرے گا، جس طرح کمہار نے اس برتن کے ساتھ کیا۔ تو ہمیں ضرورت ہے نہ کہ ہم اس دنیا میں پڑھ کر اپنی مرضی پر چلیں اور غلط راستے اختیار کریں، خداوند کی نافرمانی کریں اور برائی کے راستوں پر نہ چلیں، بلکہ خداوند کو، اس کے کلام کو، اس کے پاک روح کو اپنی زندگیوں میں لے کر ان کی ہدایت اور خدا کے حکموں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ اچھی طرح اور نیک چال چلن کے ساتھ گزاریں، تاکہ خدا ہمیں ہمیشہ کا آرام اور اچھی زندگی اور زندگی کا تاج ہمیں دے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر وہ برتن اپنے مالک کی، اس کمہار کی مرضی پر چلتا تو ہو سکتا ہے کہ جیسا وہ اسے بنانا چاہتا تھا ویسا ہی وہ بن کر باہر نکلتا، لیکن جب ہم اپنی منمانی کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنی گئی، ہماری ضروریات نہیں پوری ہوتی اور ہم مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ممکن ہے کہ جب ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کے کلام پر عمل نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ پر گناہ کریں، برائیاں کریں اور خداوند سے اچھے کی امید رکھیں؟ ایسا ممکن نہیں۔ اس کے کلام میں لکھا ہے، جیسا تم چاہو گے پھر ویسا ہی تمہارے لیے بھی ہو جائے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند کی نظر میں، اپنے کمہار کی نظر میں ایک اچھا برتن بنے، تاکہ اس کے سامنے، اس کے حضور کھڑے ہونے کے لائق بنے اور پھر کہے کہ آؤ میرے برگزیدو بندو، میرے ساتھ اس ضیافت میں یا اس اچھی جگہ پر بیٹھو۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے، آمین۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور خداوند ہمیں کہتا ہے کہ تم جس جگہ پر بھی جاؤ اس جگہ کی سلامتی چاہو۔ اگر اس جگہ پر کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہاری سلامتی اس جگہ پر ٹھہر جائے گی، اگر یہ نہ ہوا تو تمہاری سلامتی واپس آ جائے گی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سلامت رہیں، اور خداوند ہماری سلامتی چاہتا ہے۔ جیسے کہ آج بیٹی نے بہت زیادہ خوبصورت لفظوں سے کلام مقدس کو بیان کیا، اور نبی تو جو آیا ہے اچھے سے اچھا آیا، اور ہر ایک اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا تھا، جو کہ خدا کی مرضی سے کام کر رہا تھا۔ جو کہ وہ کہتا وہی وہ کرتے، پاویں دنیا انہوں نے مار دے تے پاویں انہوں نے چھڑ دے، یعنی کہ خدا دا حکم نو وہ ٹال نہیں سی سکدے۔ اج بھی اسی طرح ہی خدا اپنے بندیاں نو مقرر کیتا ہے، تو وہ آندے نے کہ اے گل آہ دیو، اگے مننا یا نہ مننا
ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਣੀ ਮੰਨਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਔਲਖਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ, ਔਲਖਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ, ਔਲਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਤਨ ਉਹਦੇ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਰਮੀਆ 18 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਬਲੀਸ ਵੱਲੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਬਲੀਸ ਵੱਲੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਰ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੌਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 6 ਦਿਨ ਲਾਏ ਨੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ। ਖੁਦਾ ਬਦਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੈਸੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਇਬਲੀਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਆਪ ਨਮੋਸ਼ੀ, बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां असी ज्यादा
بھی نے آ کے یسوع نے آخیا کہ اے شیطان دور ہو، یہ بھی لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اس کی عبادت کر۔ تو پھر شیطان شرمندہ ہوا چلا گیا کہ دیکھو فرشتے آ کر خدمت کرنے لگے۔ اج خداوند دا کلام سانو بار بار سمجھاتا ہے، خداوند دے خادم رات دن سانو سمجھاتے ہیں بھی تسی ٹھیک ہو جاؤ، تسی بندے بن جاؤ، جہاں جس طرح کا میں تمہیں بنایا اس طرح کا بنو۔ پر ساڈے چ ایک یہو جہا بلڈ رل گیا ہے، یہو جہا رل گیا کہ جہاں سانو سمجھن نہیں دیتا، اور ایڈا اوکھا بھی کام کون ہے گا کہ جہاں ساڈے تو ایڈی مجبوری ہے کہ اسی نہیں، پر ایک وہ ضد، ایک اڑی نہیں وہ فلانا اس طرح مینوں بھی کی ہون ڈیا، کوئی ایسی گل نہیں۔ ویکھنا آیا کہ سانو ضرورت ہے کہ اسی بدل جائیے، یہ بڑی چنگی ہے۔ جنہ چر کوئی بھی بدلتا نہیں انہاں چر خدا خوش نہیں۔ جے خدا خوش نہیں ہوندا تو خدا سزا دیندا۔ سانو ضرورت ہے کہ سزا پانی ہے، سانو کیوں نہیں کہ اسی آرام نال او دا نام لئیے اور او دا ڈر تے خوف رکھیے، جہے پاسے وہ آندا ادھر نہ جائیے، دوسرے پاسے نہ جائیے، جن دے نال وہ آندا کہ بولو اون نہ بولو، جن دے نال نہیں آندا نہ بولو۔ پر ویکھنا اسی اس چیز نو کہ اسی پھر بھی ادھر ٹر جاتے اور موت دے بلے ٹر جاتے۔ آیا کہ سانو اج دے کلام جڑا ہے وہ سانو زندگی تے زندگی ساڑیاں تبدیل کرے کہ وہ خداوند ساڈے سارے وجود دی ذمہ داری لے، اسی اپنے دل نو خالی کریے، اسی انہوں اپنے اندر آن دی اجازت دے گی، اپنے اندر نو صاف کریے، اپنے دل نو صاف کریے، اپنے ذہن نو صاف کریے، اپنے وجود نو صاف کریے، وہ ساڑے اندر آن کے رہے کہ سانو ساری بیماریاں ساری پریشانیاں تو چھٹکارا ملے۔ آیا کہ ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند کے تخت کے سامنے سر نگو ہوئیں کہ ہمارا خادی اور رہنما ہے، ہمارے دل اور گردے سے واقف ہے کہ ہم کس کے چیز کے محتاج ہیں۔ نہایت ہی مہربان سچے زندے خداوند تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں کہ شکر ہے رہی بات کہ تو نے ہم کو یہ موقع بخشا، یہ موقع دیکھنے کے لگن شوقت مہربانی خداوند جیسا تو نے رات ہماری فاش نگاہ بانی کی ہے، دن دلیا ہماری فاش نگاہ بانی کر، مشکلات سے بچا کے رکھ، آزمائش میں سے نکلنے کی راہ پیدا کر، تنگی اور تکلیف سے بچا کے رکھ، کیونکہ تو ہے جو تھا جو آنے والا، ہر ایک آنکھ تجھے دیکھے گی، ہر ایک گھٹنا تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تیرے بندے کمزور ہیں، تیرا کلام طاقتور ہے، تیرے نام میں، تیرے کلام میں، تیرے خون میں فتح ہے۔ جیسے کہ بیٹی نے بہت ہی خوبصورت لفظوں کے میں کلام مقدس کو بیان کیا، ایسے ہی خداوند یہ جو کلام ہے وہ ہماری دل کی اچھی زمینوں میں بویا جائے، پھل ہے تو 100 گنا، تو 60 گنا، تو 30 گنا۔ ہاں خداوند ایک ایک زندگی، ایک ایک دل پھل لائے اور ایک ایک کی زندگی تبدیل ہو، بیماریاں کمزوریاں ہمارے وجود میں سے جاتی رہیں، جیسے کہ کویر نے بہت ہی خوبصورت لفظوں سے خداوند تیری حمد و ثنا کی، اور جبکہ بچی میری نے بہت ہی خوبصورت ہاتھوں سے طبلے پہ سنگت کی، اور خداوند جو کہ بچوں نے دعا میں رہنمائی کی، ان کو خداوند تو نے اس کے عوض 1000 گنا دینا ہے خداوند۔ ہاں ان ایک ایک کو ایسے جیسے کہ تو یرمیا کو بتاتا ہے کہ آ کمار کے گھر چل، میں تمہیں اس جگہ پر بتاؤں گا۔ ہاں ایسے ایک ایک کو اپنے کلام کے لیے تیار کر، ایک دوسرے کو بتانے کے لیے تیار کر، ایک ایک کو بڑی برکت دے،
खुदावन रोज बरोज तेरे आगे झुके, तुझे सजदा करें, जैसे कि खुदावन मीडिया वालों को भी खुदावन बहुत ज़्यादा बरकतें अता कर, उनके दिल दिमाग जिन को ताज़ा कर, अच्छे तरीके से ये काम करें, बहुत ज़्यादा बरकतें जिसके खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, बच्चों को बड़ी बरकत दे, ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। हाँ खुदा हमारी आर्ज़ा दरख्वास्त, जैसे कि जिसने भी खुदावन हदिया डाला है, ये जो हदिया है खुदा के और तेरे अच्छे कामों में सरफ हो, और खुदा मत तू एक को बड़ी बरकत देनी है, इसके इवज हजार गुना एक को देना है। बड़ी बरकत दे खुदा हमारी आर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु वास्ता की मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसा आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज जो आज दे, जिस से अपने कर्जा माफ करने, तू साढ़े कर्जा माफ कर दे, सानू आजमाइश न पा, सब बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तख्त तेरा है, आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे ताज़ा कर, अच्छे तरीके से ये काम करें, बहुत ज़्यादा बरकतें जिसके खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, बच्चों को बड़ी बरकत दे, ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। हाँ खुदा हमारी आर्ज़ा दरख्वास्त, जैसे कि जिसने भी खुदावन हदिया डाला है, ये जो हदिया है खुदा के और तेरे अच्छे कामों में सरफ हो, और खुदा मत तू एक को बड़ी बरकत देनी है, इसके इवज हजार गुना एक को देना है। बड़ी बरकत दे खुदा हमारी आर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु वास्ता की मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसा आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज जो आज दे, जिस से अपने कर्जा माफ करने, तू साढ़े कर्जा माफ कर दे, सानू आजमाइश न पा, सब बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तख्त तेरा है, आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे मुक़द्दस का हो, जैसे हमेशा उन सब बच्चों के साथ साथ रहना है खुदावन, एक के साथ साथ रहना है, एक को बड़ी बरकत दे, एक में से बीमारियां, कमज़ोरियां, परेशानियां जाती रहे। इबादत का वक़्त ख़त्म हुआ, अब सलामती से जा सकते हैं। बाप बेटे पाक के नाम से।